سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا آسمان برسات کی طرح جس میں اندھیرے ہو اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کھڑے ہو جاتے اور اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں پر مثال دی جا رہی ہے، مثال کے ذریعے بات کو سمجھائی جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 سے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کے آنکھاں اچک لے۔ آنکھ جو ہے نا، یہاں پر آنکھ کس طرح اگر کوئی حکم آ رہا، کس طرح آنکھ اچک لینے کی بات کیا ہے کہ روشنی سے کیسے آنکھوں پہ اثر ہوتا، تو ویسے ہی جب احکامات آتے تھے تو ان کا طرز عمل کیسا رہتا تھا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بصر کی جمع ہے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کے آنکھ اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کر جاتی ہے تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، مطلب کوئی احکامات ہے بہت آسان ہے تو دے ڈو اٹ، اور جب ان پر اندھیرے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب جب مشکل ہے، وار میں جانا ہے یا کوئی ایسی مشکل کے احکامات ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان اور ان کے آنکھوں کو اس کی سماعت لے جائے، مطلب اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کو فیکلٹیز دی، کان، آنکھ، دل، یہ اللہ کی راہ میں یوز کرنے کے لیے بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20۔ اب یہاں پر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ منافق مطلب پھر گئے ان لوگ۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو اندھیرے میں تھے، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دو چیزیں اس پر واضح ہو گئے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد، وہ روشنی جس سے وہ اس کو نظر آیا اور ثابت قدم رہے، لیکن یہاں پر منافقین تھے، یہاں وہ ایسی چیزیں کرتے تھے کہ مسلمان ہونا ہے، اگر ان کو روشنی کی مطلب کیا ہے، جہاں پیدا ہو رہا they'll do it، اور حلال و حرام ہیں یا کوئی ایسے احکامات ہیں جس سے ان کو مشکل ہو رہی تو وہ چیز چھوڑ دیتے تھے۔ اور منافق کیا ہے، ایک دوسرے کے گروہ کا یہاں پر کیوں ادھر ذکر کیا جا رہا ہے، واضح کیوں کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ بارش ہو رہی، بجلی چمک رہی، اور اس میں جہاں پر روشنی ہو رہی وہاں پر چل پڑ رہے، پھر جیسے ہی اندھیرا ہو جا رہا رک جا رہے۔ تو سیم وے منافق کیا ہے، کوئی احکامات آئے، ڈیفیکلٹ ہے تو پھر وہ رک جاتے۔ تو او کصیب من السماء کیا ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بارش ہو رہی، زور کی بارش ہو رہی آسمان سے، اندھیرے ہے، تھنڈر اسٹارم ہے، لائٹننگ ہے، اسٹارم ہے، تو اب جیسے ہی ایسے ہو رہا تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور سمجھتے کہ موت کے ڈر سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا میں تو محیط مطلب احاطہ کرنے والا ہوں، کوئی چیز ہم اوائڈ کر سکتے آنکھ بند کر کے نہیں،
اور لگتا تھا کہ جو لائٹ ہے ان کی آنکھ لے جائے، ان کی جو سائٹ ہے آئی سائٹ، پھر لیکن جب بھی روشنی ہوتی تو اس میں چل پڑتے، لیکن پھر جب ڈارکنیسز ہوتے تو کھڑے ہو جاتے۔ تو اللہ چاہے تو ان کا سننا، ان کا دیکھنا لے جائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کچھ لوگ کیا ہے اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، وہ گائیڈنس پہ نہیں چلتے، ریکگنائز نہیں کرتے کہ اپنی غلطی کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے، کیونکہ وہ دین کو مکمل ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ڈرتے دین کو اپنانے سے، اور لوگوں کے لیے کچھ چیزیں کرتے، ورلڈلی بینیفٹس کے لیے کرتے، کوئی چیز آسان ہے کر لے۔ اب جیسا لائٹ ہے، جب روشنی ہو رہی تو اس میں چل پڑ رہے، پھر اندھیرے ہو جا رہی تو اس میں کھڑے ہو جا رہے، جب کوئی بھی ڈیفیکلٹی آتی تو رک جاتی۔ دین جب آسان دکھتا، کوئی چیز آسان ہے وہ کر لیں گے، چیلنجنگ رہیں گا رک جائیں گے، اور لوگوں کے ڈر سے کچھ کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی گائیڈنس دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کمپلیٹلی احاطہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو ایکسپلینیشن ہے یہ دو آیتوں کا، ایک پیرابل بتایا جا رہا ہے ہپوکریٹس کا، او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق، جو ہے نا ایک رین سٹارم ہے، اسکائی میں ڈارکنیسز ہے، تھنڈر ہے، لائٹننگ ہے۔ تو ہپوکریٹس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو بیلیف میں تضاد ہے، اور ان کا جو سیب یہاں پر بتایا جا رہا ہے بہت تیز بارش ہونا، اور یہ ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا کہ جب ظلمات ہیں، اندھیرے، اور ظلم کوئی انسان سمجھے کہ کسی کے ساتھ انجسٹس کرتے، اس کو بھی کیا کہتے؟ ظالم، ظلم کرنے والا۔ تو اس کا تھوڑا میننگ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ او اور کسیبن ہیوی رین فال کو کہتے ہیں، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں ظلمات، ظلمات ڈارکنیسز کے لیے آ رہا، ورادن تھنڈر سٹارم ہے، وبرق کیا ہے؟ لائٹننگ۔ اور اب جب تھنڈر سٹارم آ رہا، لائٹننگ آ رہا، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک میننگ یہ بتایا جا رہا ہے کسیمین کا ایک رین سٹارم ہے، سواد واو با، صوب مطلب کوئی زور سے چیز ہٹ کرنا اور پہنچنا، اور مصیبہ بھی کیا ہے؟ کیلامیٹی کو کہتے، کوئی پریشانی کو، کوئی ڈیزاسٹر ہے، پرابلم ہے۔ تو سیب بھی کیا ہے؟ بہت تیز کی بارش، ہیوی ڈاؤن پور کے لیے ہے۔ پھر اس میں تھنڈر سٹارم بھی ہے، لائٹننگ ہے۔ السمائی کیا ہے؟ سین میم واو سے ہے، یہاں پر ہائٹ کے لیے بھی آتا، اور سما کیا ہے؟ کوئی چیز اوپر، اباؤ، اور آسمان بھی کیا ہے؟ اونچا، اوپر، اسکائی میں ہے، سیلنگ میں ہے۔ تو جب بہت زور کی بارش ہو رہی اور آسمان سے، تو اب سیکنڈ چیز کیا ہے؟ سیکنڈ ٹائپ آف ہپوکریٹس ان ایکشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور ظلمات کیا ہے؟ ظلمہ کی پلورل آف ظلمہ ہے، اور ڈارکنیسز کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ڈارکنیسز بیکاز آف کلاؤڈس، جب بارش ہونے والی رہتی تو کتنا زیادہ اندھیرا ہو جاتا، اسی کی بات ہو رہی۔ اب یہاں پر اندھیرا ہو گیا کیونکہ لائٹ نہیں ہے، اور رات نہیں ہوئی، بھی بارش کے وجہ سے اندھیرا ہو گیا۔ ورادن کیا ہے؟ را عین دال۔ تو جو تھنڈر سٹارم ہے جو لائٹ اور فلیش کے ساتھ ہوتا لٹرلی، اور وہ برقن کیا ہے؟ بارا خا، ایک زور کی فلیش لائٹ کو کہتے، اور اس میں لائٹننگ بھی رہنا، ویزیبل ہونا آسمان میں، کلاؤڈز میں۔ تو جو ہیوی رین فال ہے آسمان سے، جس میں اندھیرے بھی ہے، تھنڈر سٹارم بھی ہے، اور بجلی بھی ہے، لائٹننگ بھی ہے۔ سیب کیا ہے؟ ہیوی رین فال ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی سیب یعنی وحی کی، ریویلیشن کی بات ہو رہی۔ ریویلیشن میں، وحی میں کیا بھیجا گیا؟ اللہ کے کمانڈز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کے آئے، اور کمپلیٹ ایک رین ہوئی۔ جب رین فال ہوتی، بارش ہوتی، کیا ہوتا؟ اس سے سبزہ اگتا، سارا جو پروویژن ہے، سسٹیننس ہے، بارش پہ ڈیپینڈ ہے، کھانا ہے، ہر چیز۔ تو یہ وہی کیا ہے؟
ایک معنی میں ہمارے دل پہ جو قرآن پڑھ کے اثر ہوتا، اور آپ کے قلب مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح وحی آئی، اسپریچولی جو ریولیشن کی بات ہو رہی، دل کیا رہتا؟ مردہ رہتا، لیکن نماز قرآن سے دل زندہ ہو جاتا، زندہ ان سینس اس کے اندر ایک ہدایت کی روشنی، ایک سکون، ایک اطمینان۔ تو یہاں پر ڈارکنیس کس کی بات ہو رہی؟ ڈس بلیف کی بات ہو رہی، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ اور ریولیشن کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھیجے۔ اور اب یہ تھنڈرز کیا ہے؟ تھریٹ آف پنشمنٹ ہے، اور لوگ اس سے ڈرتے۔ اور لائٹننگ کیا ہے؟ کلیئر آرگیومنٹس ہے، ایویڈنسز ہے، گائیڈنس ہے۔ جب یہ ایلیمینیٹ کرتے تو کیا ہوتا؟ سراؤنڈنگ بھی ایلیمینیٹ ہو جاتی۔ یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم ان کے انگلیاں، کہاں پر؟ فی آذانہم ان کے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کیونکہ وہ اتنی زور کا جو تھنڈر بولٹ ہے صواعق کا، اس کے وجہ سے حذر الموت ڈرتے تھے، کاشیسلی ہوتے تھے کہیں ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے۔ واللہ اور اللہ، یجعلو کیا ہے؟ جیم عین لام، جعلا مطلب کوئی چیز ڈالنا۔ تو یہاں پر لوگ تھنڈر اسٹارم کی وجہ سے ہپوکریٹس کی بات ہو رہی، ان لوگ اصابعہم اسبا کو کہتے ہیں، یا اسبوک یعنی فنگرز، سواد با عین، اور اسبا 10 ڈفرینٹ اس کے سنگولر فارمز ہے۔ اور آذانہم، حمزہ زوال نون، کانوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر وہ انگلیاں کانوں میں ڈال لے رہی، کیونکہ تھنڈر اسٹارم، تھریٹ آف پنشمنٹ کی بات ہو رہی، وہ قرآن نہیں سننا چاہتے، کانوں میں انگلیاں ڈال رہے، اور بارش اور لائٹننگ، من مطلب جو اس سے سیف ہو جانا چاہ رہے ہیں۔ سوائقی کیا ہے؟ سواد عین قاف، پلورل آف سائقہ ہے، مطلب زور سے کوئی انکانشیس ہو جانا۔ سائقہ بھی ایک تھنڈر بولٹ ہے، جو بجلی ارتھ پہ گرتی تو کیا ہوتا؟ اس سے ڈسٹرکشن ہو جاتا، لوگوں کی موت بھی ہو جاتی، اور یہ پنشمنٹ کے معنی میں ہے، یعنی کہ ڈیتھ ہو جا رہی، ڈسٹرکشن ہو رہا۔ اور سوائق مطلب جو کمانڈس ہے اللہ کے، جو پارٹیسپیٹ کرتے بیٹل میں، اور زکوٰۃ دیتے، روزہ رکھتے، لیکن کچھ جو ہپوکریٹس ہے وہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ان کو یہ کرنا نہیں ہے، وہ صرف اتنا ہی دین فالو کرنا چاہتے جو آرام سے سکون سے کچھ چیزیں فالو کر لیے اور کچھ چیزیں چھوڑ دی، پورا دین فالو کرنا ان کو نہیں ہے۔ تو وہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور حذرا، حازال را، ہزار کیا؟ فیئر کے لیے، جب انسان پریکاشن لیتا فیئر سے، ڈر سے، تو اس کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور وقایا، تقوی ایک شیلڈ ہے، حذر یعنی فیئر کرنا، جو کاشیسلی کوئی چیز کرنا۔ الموت کیا ہے؟ موت، ڈیتھ، میم واو تا۔ ہپوکریٹس گلٹ فیل کر رہے تھے ان کے دل میں، اویئرنیس جو تھا کہ ان لوگ غلط کر رہے ہیں، اور قرآن وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہپوکریٹس کے اندر دلوں میں بیماری ہے، اس وجہ سے۔ محیطٌ بالکافرین، اللہ احاطہ کرنے والا ہے۔ محیط کیا ہے؟ ہا واو تا، حوت مطلب کوئی چیز انسرکل کرنا، انکلوز کرنا، سب جگہ سے مطلب پوری باؤنڈری گھیر لینا، فرسٹ یہ میننگ ہے، اللہ تعالیٰ پورا احاطہ کر لینا ایکشن سے، اپنے نالج سے۔ سیکنڈ چیز انسرکل کرنا اپنے اللہ کی پاور سے، اور کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ پریکاشنز بھی ہے اس میں، فیئر بھی ہے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ بالکافرین، ہپوکریٹس کے بارے میں یہاں پر کافرین بتایا جا رہا ہے۔ اب دو طرح کا کفر ہے، ایک میجر کفر ہے جو کہتے ہیں کہ آؤٹ ورڈلی ان لوگ بتا دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، ہاں ہم ایمان نہیں لاتے، ڈس بلیو کر دیں۔ اب مائنر کفر کیا ہے؟ کفر وہ ہے
एरोगेंस का, तकब्बुर का, जो सच जानते हुए लेकिन तकब्बुर की वजह से एक्सेप्ट नहीं करना। मिसाल क्या है, इब्लीस की है, अना खैरुम मिनहुम, नहीं मैं, इब्लीस कहता है कि नहीं मैं तो फायर से बने हुआ हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं क्यों सजदा करूँ आदम अलैहिस्सलाम को, गिविंग एन एग्जाम्पल। और फिर कुफर क्या है, रईब, डाउट के और सस्पिशंस के। तो ये सारे चीज़ें, ईमान के लिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कुफर क्या हो रहा है यहाँ पर, वो जिससे सच्ची बात है, सही बात है, उससे दूर हो जा रहे हैं कुफर करके। और हिपोक्रेसी क्या है, जो बताते, जो मुंह से कहते हैं, दिल में वो नहीं रहता, कहते तो है ईमान लाए लेकिन एक्चुअली ईमान नहीं लाए। यकादू काफ वाव जाल, जो कोई ऑलमोस्ट वो चीज़ होने वाली है, वर्ज ऑफ हैपनिंग बोलते हैं ना, लेकिन होती नहीं। और बर्फ क्या है, लाइटनिंग है। कमांड्स इतने डिफ़िकल्ट है हिपोक्रेट्स के लिए, और उनका विजन बहुत वीक है, और उसके वजह से वो ब्लाइंड हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर लाइटनिंग किस चीज़ की रिफर कर रहे हैं, कुरान के जो कमांड्स है। और यख्तफू क्या है, क़ा खतफ क्या है, कोई चीज़ क्विकली स्नैच अवे करना। अब समझिए कोई लिजर्ड है या कोई बर्ड है, कैसी कोई चीज़ क्विकली स्नैच करते, उसको कहते स्नैच अवे करना क्विकली। अब्सारहुम प्लूरल ऑफ बसर है, विजन के लिए आता, तो इनका ऑलरेडी विजन बहुत वीक है। और कुल्लमा, जब कभी कोई भी बात हो रही, लहम मशौ फीही व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू वलौ शा अल्लाह लज़हबा। मशो मीम शीन या है, मशिया चलने को कहते, जो नॉर्मल जो वॉक करते, ना बहुत तेज़ ना स्लो। जब कमांड आ रहा, जो आसानी से फॉलो करना है, एग्री कर लेते। अगर कोई सैक्रिफाइस करना है, लिटिल बिट भी सैक्रिफाइस करना है, तो नहीं करते। अज़लमा तो अंधेरा हो जाना, तो कमांड्स जब डिफ़िकल्ट है तो वो कमांड्स नहीं करते। कामो काफ वाओ मीम, खड़े हो जाना। तो हिपोक्रेट्स क्या है, दीन आसान है तो फॉलो करेंगे, डिफ़िकल्ट है तो छोड़ देंगे। दीन उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। जब इंसान का ईमान वो बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाता तो नहीं करता। शाह विल ला ज़हबा, अल्लाह करीब है कि वो उनसे छीन ले। बिसम इहिम, उनकी सुनने की जो ताकत है, व अबसारिहिम, देखने का। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। कदीर क्या है, ख्वाब दाल रा से, कुदरा मतलब पावर भी है अल्लाह के पास, एबिलिटी भी है अल्लाह ताला। कदर मतलब अल्लाह ताला प्लान भी करता है, और कदीर क्या है, एबिलिटी भी है अल्लाह के पास, पावर भी है। और कदर क्या है कि प्लान भी करना, और कदीर क्या है, वो प्लान को कंप्लीट भी करना। तो ये आयत नंबर 19 और 20 में क्या है कि याहसबूना कुल्ला सईहतन अलैहिम, सूरह नंबर 63 आयत नंबर 4 इसका रेफरेंस है। तो हिपोक्रेट्स क्या है, उनके अंदर डर है, उनके अंदर एंग्जाइटी है, और करीब है कि वो रो पड़े। और आगे फरमाया जाता है सूरह नंबर 9 आयत नंबर 56 और 57 में, वयाहलिफूना बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम लकिन्नहुम कौमुन यफरकून। तो ये कसमें खाते हैं कि हाँ ये सही है, हम ऐसे है, लोगों के डर से, लेकिन इनके लिए कोई रेफ्यूज नहीं है। और ये जो छुपा रहे हैं अल्लाह ताला जानता है, और जल्द इनको पकड़ने वाला है। अब वहाँ पर जो बर्फ़ बता रही, लाइट ऑफ ईमान की बात हो रही, हिपोक्रेट्स की बात हो रही, और फिर कानों में उंगलियां डाल लिए, अल्लाह ताला इनको पकड़ने वाला है। और फिर यहाँ आयत नंबर 17 से 20 तक सूरह नंबर 85 में बताया जाता है, क्या इनके पास ये स्टोरी नहीं पहुँची, जबकि दो जो लोग हैं फ़िरौन और समूद के बारे में बताया जा रहा है। इन लोग क्या करे थे, डिसबिलीव करे थे, पर्सिस्टेंटली डिनाई करे थे। तो अल्लाह ताला क्या करे थे, उनको इहाता कर लिए थे, एनसर्कल कर लिए थे, पकड़ लिए थे। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, अल्लाह ताला इहाता करने वाला है। हल अताका हदीस जुनूदी फ़िरऔन व समूदा बल लज़ीन कफ़रू फ़ी
تکذیبن واللہ من ورائہم محیط. اب لائٹنگ آلموسٹ ان کے آنکھ چھین لے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، مطلب یہ ہے کہ جب اتنا ان کا اندر جو کمپریہنشن ہے بہت ویک ہے، وہ ایمان نہیں لانا چاہتے. قرآن میں کتنے بار بتایا گیا ہے کہ جو ہپوکریٹس ہے ان کے دل میں بیماری ہے، اور کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جیسے ہی کوئی ڈیفیکلٹ چیزیں آ رہی وہ رک جا رہے. سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں بھی آتا کہ یہ جو لوگ ہے جو ورشپ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ بالکل ایج پہ کرتے. کوئی اچھی چیز پہنچی تو خوش ہو جاتے. وَمِنَ النَّاسِ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ آمَنَّ بِهِ. بالکل ایج پہ، مطلب بالکل ویری لٹل اسلام کو فالو کرنا چاہتے. تو ڈے آف ججمنٹ میں بھی کیا ہوگا، بلیورز کو لائٹ دی جائیں گی ان کے ایمان کے حساب سے. کسی کی زیادہ لائٹ ہوں گی، اتنا سیورل مائل سے آپ کو نظر آ جائیں گی، ان کی لائٹ اتنی گلو ہوں گی، اسٹینگوشڈ ہوں گی، اور ان کا صراط پہ برج جو ہے اس پہ رکیں گے نہیں، وہ ایسے فوراً سے نکل جائیں گے جیسے ود ان نو ٹائم. اور سورہ نمبر 57 آیت نمبر 13 میں بتایا جاتا ہے یوم یقول المنافقون منافقات، اس دن منافق مرد اور عورت کہیں گے للذین آمنوا انظرنا نقتبس، وہ بلیورز کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارے لیے تھوڑا ویٹ کرو اور ہمارے لیے تھوڑی لائٹ دے دو. من نورکم قیل ارجعوا، تو ان سے کہا جائے گا نہیں تم واپس جاؤ، گو بیک. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اور ان سے کہا جائے گا کہ نہیں یہ تمہارے لیے لائٹ نہیں ہے، کوئی تم کو نہیں ملے گی روشنی. اور پلسرات کراس کرنے کے لیے لائٹ ضروری ہے، ایمان کے اس سے ہی آپ کی روشنی ہوں گی. سورہ نمبر 57 آیت نمبر 12 میں بھی بتایا جاتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن مومن مرد اور عورتیں ان کی لائٹ آگے آگے ایسا رن کرتے رہے گی، اور ان کے رائٹ ہینڈ پہ ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گے، اور ان کے لیے نہریں بہہ رہے ہوں گی، جس گارڈنس ہوں گے، جنات ہوں گے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورہم، یسع مطلب صحیح سے رن ہو رہی ان کے لیے لائٹ، بین ایدیہم بی ایمانہم، رائٹ سائڈ پہ، اور بشراکم ان کے لیے گڈ نیوز ہے، یوم جناتن ان کے لیے جنات ہے، گارڈنس ہے، باغات ہے، جنت ہے، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار نہریں بہتی ہے. کتنا اچھا ان کے لیے گڈ نیوز دی جا رہی ہے. سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں بتایا جاتا ہے یوم لا یخزی، اس دن اللہ تعالیٰ ڈسگریس نہیں کریں گے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ایمان لائے. یوم لا یخزی، خزی ان سے ہے، مطلب کسی کو ہیوملیٹ نہیں کریں گے اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین معہ اور جو ایمان لائے، نورہم یسع بین ایدیہم، اس دن اللہ ڈسگریس نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلیورز کو، اور لائٹ آگے آگے رن ہوں گی، اور ان کی ریکارڈ بکس، بک آف ڈیڈ کیا ہے، ان کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے ہے. اور پھر صراط پہ ان کو کوئی سلپری نہیں رہیں گا، کیونکہ صراط پہ سے اگر گرے تو سیدھا ہیل فائر میں رہتے، لیکن ان کے لیے forgiveness بھی رہیں گا اور وہ آسانی سے کراس کر سکیں گے. یوم لا یخزی اللہ نبی والذین آمنوا معہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ہیوملیشن نہیں، اور جو ایمان لائے ان کے لیے بھی نہیں. معہ نورہم ان کے لیے نور ہے، یسع وہ بھی رن ہو رہا لائٹ، بین ایدیہم بالایمانہم اور رائٹ سائڈ پہ، اور ان کو ریکارڈ آف ڈیڈز بھی ملیں گا،
اور کہا جائے گا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور یہ ان کا نور کمپلیٹ ہو رہا، یہ دعا بھی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ تعالیٰ ان کو فگیو بھی کر رہے ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی شیء قدیر ہے۔ تو یہ نور کے لیے اس دنیا میں کوشش کرنا ہے، اور پھر یہ نورہم یسعی بین ایدیہم کیا ہے، یہ صراط جو ہے ہمارے اعمال پہ رہیں گا، اور اس حساب سے کسی کو ہیوج ماؤنٹین کے جیسی لائٹ ملیں گی، اور کسی کو بالکل چھوٹی ایک کھجور کی گٹھلی کے اتنی لائٹ ملیں گی، لیکن کسی کو بالکل اتنی چھوٹی لائٹ کھجور کے گٹھلی کے اتنے اس سے بھی چھوٹی، اور کبھی لائٹ ہوں گی کبھی بجھ جائیں گی۔ تو اب ہر انسان جب توحید پہ چلیں گا، اسلامک مونیتزم، اللہ کو ایک ماننا، تو اس دن ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا، اس کے لیے لائٹ ہوں گی، لیکن جو ہپوکریٹ ہے، منافق ہے، اس کی لائٹ اسٹنگوش نہیں ہوں گی، اور ہپوکریٹ جیسا دنیا میں وہ کبھی ایمان لا رہا اور پھر کبھی نہیں، تو اس کے ایمان کی روشنی جلیں گی اور پھر بجھ جائیں گی۔ تو ڈے آف ریزریکشن کیا ہے، جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ اچھا عمل ہوگا، یعنی ان کی لائٹ زیادہ روشن ہوں گی، اور صراط پہ کیا ہے، ہپوکریٹس آئیں گے، لیکن وہ جب بلیورز کو دیکھیں گے بہت زیادہ وہ اینکشیس ہو جائیں گے، دعا کریں گے، لیکن صرف اور اب ان کی کوئی بات بھی سنی نہیں جائے گی۔ یہ دنیا میں ہی ان کو کوشش کرنا ہے۔ اب بلیورز اور ڈس بلیورز کیا ہے، سیورل ٹائپس آف پیپل ہے، جو ایمان والے ہیں، وہ فرسٹ 4 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 2 to 5 میں، اور پھر جو ڈس بلیورز ہے اس کے بعد 6-7 میں ڈس بلیورز کے، پھر اس کے بعد 2 کیٹیگریز ہپوکریٹس کی بتائی گئی ہے۔ ایک کمپلیٹ ہپوکریٹ ہے جس کو فائر کی مثال دی گئی، پھر وہ ہیزیٹنٹ ہے، وہ ہپوکریٹس جب لائٹ ہوتی ایمان کی تو پھر اس میں چلتے اور پھر ایکسٹنگوش ہو جاتی، پھر اس کے بعد پیرابل آف بارش کی بات بیان کی گئی، ایک مثال دی گئی ہے رین کی، جو وحی کے ذریعے احکامات بھیجے گئے، اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ مثالیں دیے گئے ہیں نور، اور یہاں پر بھی ہے اور سورہ نور میں بھی ایگزامپل آف بلیور اور ایمان کی بات ہوتی کہ کس طرح اس کے دل میں پھر کمپلیٹلی ایک چمکدار برائٹلی ایلومینیٹڈ لیمپ رہتا، جیسے کہ ایک کوئی سٹار ہے، اور بلیور کا ہارٹ کیا ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہوگا، اور اس کے اندر جو احکامات ہے وہ پورے ہوں گے، اور سارے گندگی امپرفیکشن سے وہ پاک صاف رہیں گا، چاہے وہ گندگی شرک کی ہو، ناپاکی ہو، یا کوئی بھی غلط کام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ڈس بلیورز کو کیا بتائے، وہ ریالٹی میں وہ گندے ہے، نہ کہ فزیکلی اور اسپریچولی بھی، شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے۔ پھر سورہ نمبر 24 آیت نمبر 39 میں بتایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اعمالهم كسراب۔ اب یہ جو ڈس بلیورز ہے ان کے اعمال سراب کے جیسے، سراب کس کو بولتے ہیں، مریج کو بولتے ہیں، جو دور سے پانی کی طرح دکھتا ڈیزرٹ میں، اور بہت زیادہ ان لوگ تھرسٹی بھی رہیں گے، سمجھیں گے کہ یہ واٹر ہے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے کچھ بھی نہیں رہیں گا، کسراب بقیعۃ یحسبوہ ظمآن، مطلب بہت جو پیاسے رہتے اس کو کہتے ماء، پانی ہے سمجھیں گے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں ریچ کریں گے پہنچیں گے there's nothing۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اگنورنٹ ہے ان کے بارے میں آیت نمبر 40 سورہ نمبر 24 میں بھی بتایا گیا ہے، او کا ظلمات فی البحر لجی، اور جو ڈس بلیورس ہیں ان کے لیے ڈارکنیس ہے، اتنی ڈیپ سی ہے اور اس میں ویوز ہے اور پورا اندھیرا ہے، اور اتنا زیادہ اندھیرا ہے، کلاؤڈز کا اندھیرا ہے، لیئرس آف ڈارکنیسز ہے، اور انسان جب آگے ہاتھ بڑھاتا تو صرف اور صرف اس کو اندھیرے ہی نظر آتے، کوئی لائٹ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کیمپ بھی لگائے، تو یہ جو ڈس بلیورس ہے ان لوگ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر آگے بتایا جاتا ہے
کہ سورۃ الحج کے سٹارٹنگ میں بھی بتایا جاتا کہ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور کچھ لوگ ہیں جو بغیر علم کے ڈسپیوٹ کرتے اللہ کے بارے میں، ان کے پاس نالج نہیں ہے اور بہت ریبیلیس ہے، ڈس اوبیڈینٹ ہے اللہ کی طرف، اور جو شیطان ہے ان کو ہر اچھی چیز سے روک دیتا کیونکہ وہ شیطان کو اپنا ساتھی بنا دیے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 3 میں۔ اور پھر آگے سورہ نمبر 22 آیت نمبر 8 میں بھی بتایا جاتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اس میں لوگوں میں سے ہے جو ڈسپیوٹ کرتے اللہ کے بارے میں، ان کے پاس نالج نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے اور ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بلیورز کا کیا ہے اور ڈس بلیورز کیا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اتنے سارے گروپس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، 3 گروپس، اس میں بلیورز کا بھی سابقون اولون کا ہے اور رائٹ ہینڈ والے، اور سورۃ الانسان میں بھی 2 گروپس کے بارے میں بتایا، جیسا کہ سابقون اور مقربون کیا ہے، وہ سورہ واقعہ میں بتایا کہ وہ سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، اور جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں وہ تو خسارے میں۔ ویسے ہی اصحاب الیمین، کمپینین آف دا رائٹ، پھر رائچیس رہیں گے، ابرار رہیں گے، تو یہ سارے بلیورز کے بتایا گیا ہے، مقربون کیسے رہیں گے، رائچیس کیسے رہیں گے۔ ڈس بلیورز کیا ہے، وہ کچھ ایڈوکیٹ نہیں کریں گے، کچھ فالوورز نہیں رہیں گے، اور ہپوکریٹس کیا ہے، 2 ٹائپس رہیں گے، ایک پکے منافق رہیں گے پیور، اور سم ہپوکریٹس کیسے رہیں گے کہ آپ کو ان کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے۔ تو ہپوکریٹس کیا ہے، ثلاث من کن فیہ کان منافق خالصا ومن کانت فیہ واحدۃ منہن کانت۔ تو منافق کے سائنس کیا ہے، 3 کیریکٹرسٹکس ہیں منافق کے اندر، کیا ہے، من اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے ہپوکریٹ تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ کو بریک کر دیے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور کوئی بھی پرومسز کو بریک کرنا، اور ایون کوئی چیز کووننٹ کو بریک کر دینا، ٹریچرس ہے، دھوکے باز ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور کووننٹ وہ کرے تو ٹریچرس ہے، انٹرسٹ کرے تو اس کو بریک کر دے جو بھی ہے۔ اور یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو دل بھی ہے، ٹائپس آف ہارٹس رہتے، تو 4 ٹائپ بتایا گیا ہے، قلب اجرد فیہ مثل سراج یظہر، پالشڈ ہے، شائنی ہے، ریڈینٹ لیمپ ہے فرسٹ، اور سیکنڈ کیا ہے، وقلب اخلف مربوط علی غلاف، تو ایک کیا ہے، سیلڈ ہے، اس کے پر ناٹ ہے پورا، پھر ایک ہارٹ کیا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن ہے، وقلب منکوس، وقلب مصفح، ایک کیا ہے، پورا ریپ کرے ہوا ہارٹ ہے۔ تو جو پالش ہارٹ ہے وہ بلیور کا ہارٹ ہے، اس کے دل بھی پاک صاف ہے، اس کے اندر ایمان ہے۔ تو فَأَمَّا الْقَلْبُ أَجْرَدُ فَقَلْبُ مُؤْمِنٌ فَسِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، سراج وہ ایک دم بریلینٹ ہے، اور اس کے اندر شائننگ بھی ہے، اور کیا ہے اس کے اندر، ایمان کی روشنی ہے۔ اور جو سیل ہارٹ ہے وہ ڈس بلیورز کا ہے، وَأَمَّا الْقَلْبُ مَنْكُوسُ فَقَلْبُ مُنَافِقٍ خالص عرفہ ثم انکرہ، اس کا ہارٹ ٹرن ہو گیا اپ سائڈ ڈاؤن، اور اس کے دل میں کمپلیٹ ہپوکریسی ہے اور نالج کا انکار کرتا وہ۔ اما القلب مصفح فقلب فیہ ایمان و نفاق، جو ریپڈ ہارٹ ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر منافقت ہے۔ ومثل الایمان فیہ کمثل بقلع یمدھا ماء طیب، اور ایگزامپل کیا ہے، فیتھ کا، ایمان کا جو دل میں ہے، جیسا کہ ایک کوئی ہرب ہے، وہ اس کے اوپر اگر پانی ڈال رہے تو سبزہ کیا ہوتا، اچھے سے وہ ہوتا۔ مثل النفاق فیہ کمثل قرحۃ یمدھا قیح والدمع فإذا مدتین غلبت علی
اخرى غلبت علی. ایگزامپل کیا ہے ہپوکریٹ کی؟ جیسا کہ السر، پس، بلڈ، پورے گندگیاں، اور اسی میں ہے وہ. تو یہ سارے باتیں کیوں بیان کیے گئے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اللہ تعالیٰ ہی احاطہ کرنے والا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اب آگے سارے مین کائنڈ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یا ایہا الناس، دس قرآن از فار ایوری ون، اٹس ناٹ فار کچھ لوگوں کے لیے، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چلے گئے. اب کوئی اور پروفٹ آنے والے ہیں نہیں. تو آگے بتایا جاتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے بچاؤ ہے اس میں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے کہ تمہاری روزی دے. خبردار باوجود جانتے اللہ کے شریک مقرر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو شرک کرنا بالکل پسند نہیں. آیت نمبر 23 تک دیکھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو. تمہارے اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اپنے مددگار کو مدد لے لو. اب آیت نمبر 21 سے آپ دیکھیے، یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اوپن چیلنج دے رہے ہیں. آگے کے آیتوں میں پہلے کریشن کی بات ہو رہی. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، صرف اللہ کو ایک مانو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرے سارے لوگوں کو اور تاکہ تم رائچیس بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ اور تم بچ جاؤ برے انجام سے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے. یہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر انجوائے کرو اور دیٹس اٹ، اینڈ ہو جانے والا نہیں. قبر میں، آخرت میں ہمارا حساب ہونے والا ہے. رائٹ فرام دا ڈیتھ، جیسے ہی خبر میں جاتے وہاں سے ہی ہمارا شروع ہو جاتا. تو واٹ وی گونا آنسر. تو آیت نمبر 21 میں دیکھیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اس کریشن میں آئیں تو کیا کرنا چاہیے. یا ایھا الناس، تو یا ایوہا کیا ہے؟ 3 ورڈز ہے. یا ہے، ایوہا ہے، 3 ورڈز. ایو پھر ہا، او یو، مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں مین کائنڈ کو. حرف ندا کہتے ہیں اس کو. ندا مطلب کسی کو بلانا. تو اٹینشن کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے یو. تو یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا ہے یا ایوہا؟ ایک میننگ ہے ایکسکلیمیشن کے لیے، وارننگ کے لیے بیسیکلی، یا ایمفسس کیا جا رہا ہے. اور الناس کیا ہے؟ نون سین یا ہے. نون سین یا بھولنے کو بھی کہتے، کوئی چیز فرگیٹ کر دینا. اور مین کائنڈ بھی کیا ہے؟ فرگیٹ فلنس ہے. اور ایک کیا ہے؟ حمزہ نون سین ہے اس کا روٹ ورڈ، کہ کوئی چیز سوشلائز کرنا، بلڈ کرنا، فرینڈشپ، لو کرنا. اور نون واو سین کیا ہے؟ اس کو کوئی چیز کو زیادہ موو الاٹ کو جس کو بولتے. اور ال کیا ہے یہاں پر؟ سب کے لیے، سب لوگوں کے لیے. قرآن کیا ہے؟ سب کے لیے ہے، بلیورز، ڈس بلیورز، اور سب کو ایک اللہ تعالیٰ بتائے یہی ہے کامیابی کا راستہ. او بدو، عین با دال، عبادہ. عبادہ مطلب ہم سب سلیو بن کے اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کرنا. اس میں ہیوملٹی بھی رہنا، سرویٹیوڈ بھی رہنا، لو اور ریسپیکٹ بھی رہنا. عبادت 2 ٹائپ کی ہے. ایک اسپیسیفک عبادت ہے جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے، نماز کیسا پڑھنا، روز زکوٰۃ کیسا دینا، اور اپنی ویلتھ کیسا خرچ کرنا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بتائے. اور اب جنرل ورشپ کیا ہے؟
جو پرمیسیبل ہے، جو اللہ کے لیے پلیز کرنے کے لیے، چاہے ہم کس طرح کائنڈلی بات کر رہے ہیں، پیرنٹس کے لیے اوبے کر رہے ہیں، کھانا کیسا کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے، یہ سارے تو یہ بھی عبادت میں آ جائیں گے۔ ابن تیمیہ فرماتے عبادت کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اور اس میں سارے اپرنٹ اور ہڈن چیزیں، ڈیڈز، ایکشن، اسٹیٹمنٹ، اسپیچ، ورڈز، سب اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ وے آف لائف ہے۔ ربکم کیا ہے؟ یور لارڈ، کریٹر کو کہتے، اونر ہے، پلانر ہے، سسٹینر ہے، نرشمنٹ، ٹیکنگ کیئر۔ تو خالق مطلب کریٹ کرنا، مالک مطلب اونر بھی ہے، مدبر مینس پلانر بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فرسٹ مطلوب ہے، مطلوب مطلب طلب کرنا کوئی چیز کو، اور ہم اللہ سے ہی مدد طلب کرتے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مقصوب، کسب سے ہے، مطلب کوئی چیز انٹینڈ کرنا، سب چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اور لوگوں کو خوش کرنا تو ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سارے جو معاملات ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو، لوگوں کو خوش کرنا اس میں غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ تھرڈ چیز ہے محبوب، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو پریارٹی دینا ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انسان اور جن کو کیوں پیدا کیے؟ پرپس آف کریشن کیا ہے؟ عبادت۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں خلقکم، خا لام خا، خلق مطلب کوئی چیز کریٹ کرنا، اور خلق کیا ہے؟ کوئی چیز وجود میں لانا، ایگزسٹنس میں لانا۔ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ کہ کچھ میٹیریل جو آلریڈی تھی اس سے بنانا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو نتھنگ سے سم تھنگ بنائے۔ اور قبلکم، خواب با لام، کریٹ کرے ہم، مطلب سپریم کریٹر ہے اللہ تعالیٰ، بیفور ٹائم اینڈ پلیس۔ قبلہ بھی اسی بولتے ہیں نا، سامنے جو رہتا قبلہ۔ لعلکم، یہ لعلکم مطلب اس میں ایک ہوپ بھی ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی ہے، رائچیس رہنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور دوسری چیز کنوے کرتی ریزن کہ ایکشن کیا ہے، اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، تاکہ ہم تقوی اڈاپٹ کریں۔ اور تھرڈ چیز کیا ہے؟ یہاں پر اس کا ایکشن کا ریزلٹ کیا رہیں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ تتقون کیا ہے؟ واو قاف کیا سے ہے، وقایا مطلب کوئی شیلڈ، پروٹیکشن۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی پنشمنٹ سے بچانا، اور اللہ کو ڈس اوبیئنگ سے بچانا۔ تو تقوی کس طرح آئے گا؟ فرسٹ تھنگ، آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، پنشمنٹ کا ڈر ہونا چاہیے۔ سیکنڈ چیز، اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، کریٹر ہے، لارڈ ہے۔ اور یہ جو فیور ہے ہمارے پر، جب ہم کسی سے محبت کرتے تو اس کو امپورٹنس دیتے، اس کو کیئر کرتے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو کریٹ کرے، اس دنیا میں بھیجے، تو ہم اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ سیکنڈ چیز، کانشیسنس آف اللہ رہنا چاہیے۔ اور کیا بینیفٹس ہے تقوی رکھنے سے؟ کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا جو تقوی رکھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا جاتا جنت صرف متقین کے لیے ہے، 133 میں۔ اور سورہ طلاق میں بتایا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہر پرابلم سے نکالنے والا ہے۔ اور ہم ایسا عبادت کرنا ہے جیسا اللہ ہم کو دیکھ رہا، اور 5 ٹائم عبادت ہم کرتے تو اپنی محبت اور اپنی تقوی کا اظہار کرتے۔ اور مومن کا عجب ہے اس کا معاملہ، جب کوئی بھی اس کے ساتھ اچھا عمل ہوتا تو وہ شکر گزار ہوتا، کوئی اس کے ساتھ کیلامٹی آتی، پریشانی آتی تو وہ صبر کرتا۔ تو ہر اس میں مومن کے لیے ریوارڈ ہے۔ الذی جعل، جعل جیم عین لام سے، جعل مطلب کوئی چیز بنانا، لکم تمہارے لیے، مطلب کیا بینیفٹ ہے۔ جیسا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سورہ نازیات میں فرماتے 27-28 آیت میں، اللہ تعالیٰ کنسٹرکٹ کرے ہیون کو، اتنا ڈیفیکلٹ تھا ہیون، لیکن انسان تو ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 57 میں کریشن آف ہیون اینڈ ارتھ گریٹر تھا، کریشن آف مین کائنڈ، انسان سے زیادہ۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ الارض فراشوں، ارض کیا ہے؟ وہی ارتھ ہے جو، فراش کیا ہے؟ فاراشین، کوئی چیز سپریڈ ہونا، پھیلا دینا، میٹرس جیسا ہے، کارپیٹ جیسا ہے، کشن ہے، فراش۔
کوئی چیز لے آؤٹ کرنے کو بولتے ہیں. یہاں پر کیا ہے اسموتھ ہے جیسے کہ بیڈ کی طرح. اور اس کے کیا میننگ ہے کہ ارتھ کیا ہے اوپن بھی ہے اسپیشیس بھی ہے ہم کنسٹرکٹڈ نہیں فیل کرتے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. سیکنڈ چیز کیا ہے ارتھ کیا ہے بیڈ کے جیسا ہے پلیس آف سکون ہے کمفرٹ ہے پیس ہے. تھرڈ چیز کیا ہے ارتھ سوٹیبل ہے ہم اس میں رہ سکتے آرام سے. ایسا نہیں ہے کہ جیسا مون پہ گئے تو دیر آر سو مینی تھنگس دے کانٹ ڈو اٹ. تو ارتھ کیا ہے رہنے کے لائق ہے. بس سمایا سین میم واؤ ہے بنا ان با نون یا یہاں پر اسٹرکچر کے لیے بتایا جا رہا ہے بلڈ کے لیے بتایا جا رہا ہے. اسٹرکچر کیا ہے گھر ہو یا روف ہو. اور یہاں پر سیلنگ کی بات ہو رہی. فراش میں سورہ رعد آیت نمبر 2 میں بھی آتا ہے کہ کس طرح 7 اسٹرانگ ہیونز بنائے. سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں بتایا جاتا ہے اسکائی کیا ہے پروٹیکٹڈ سیلنگ ہے اس کے لیے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح پروٹیکشن کر رہے ہیں میٹیوس سے. اور وہ انزلہ نون زائی لام کوئی چیز اوپر سے نیچے آنا ریولیشن وہی کے لیے بھی یہی بات آتی. اور آگے السماء یہاں پر ریفر کر رہے ہیں کلاؤڈس کے لیے. ماءن مطلب پانی رین ہے سنو ہے ہیل ہے. سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 68 اور 69 میں کہ پانی جو پینے کے لیے ہے کس طرح اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے بھیجتے. فَأَخْرَجَ خَارَجِينَ خرجہ مطلب کوئی چیز نکلنا اور اخرجہ مطلب اللہ تعالیٰ بھیجے. کیا بھیجے الثمرات پلورل آف ثمرہ ہے صا میم را تو فروٹس کے لیے آتا. اور یہاں پر صرف فروٹس نہیں ہے سارے جو پروڈکٹ ہے فروٹس ہے گرینس ہے ویجیٹیبلس ہے سارے پروڈیوس کے لیے آ جائیں گے. ورائٹی ہے یہاں پر ثمرات صرف فروٹس نہیں ہے گرینس بھی ہوں گے ویجیٹیبل بھی ہوں گے. اور یہاں پر ساری پروویژن کے لیے آ جائیں گا. رزق کیا ہے رازا خوف پروویژن مطلب سب نرشمنٹ کے جو چیزیں ہیں لکم تمہارے لیے. تج الو جیم عین لام سے ہے تو کوئی چیز سیٹ اپ کرنا پلیس. اندادن کیا ہے نون دال دال ند ہے ند یعنی کوئی شیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو کیریکٹرسٹک ہے اللہ کے ایکول کوئی بھی نہیں ہے. ند مطلب کوئی رائیولری نہیں ہے اور یہاں پر پازیٹیو میننگ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. تعلمون عین لام میم سے ہے تم جانتے ہو مطلب یہاں پر سپریم صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ان کے جیسے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کوئی نہیں ہے. اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے کیونکہ وہ کمپلیٹ ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اور وہی ہے رزق دینے والا. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بنانے والا ہے. آیت نمبر 25 سے 32 میں سورۃ العبسہ میں بھی آتا. اور ریب کیا ہے را یا با شک کو کہتے ہیں. نزلنا نون زال لام کوئی چیز گریجولی آہستہ آہستہ بیچنا جیسا کہ قرآن بھی 23 ایئرز میں نازل ہوا. اور اب قرآن کے کورس بھی ہم جب کرتے ہیں تو کیا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنے کو کہتے ہیں نزلنا اب دینا اپنے بندے پہ. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی اور یہاں آنر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بتائی جا رہی ہے. آپ کو سلیو کہا جا رہا ہے اور اللہ کی عبادت کرو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو اپنا کام میں لگ جاتے ہیلپ کرتے رکوع سجود کرتے اور کہتے کہ اے بلال تم کیوں اتنا روتے. بلال پوچھتے کہ جب رسول اللہ دو چیزیں یہاں بیان کرنا چاہوں گی. بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تو وہ اذان سے آپ کو بہت خوشی ہوتی. اور دوسری ایک حدیث میں آتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ فرگیو کرے تو پھر بھی آپ اتنا کیوں عبادت کرتے. تو بولتے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر جو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے یہ جو 2-3 آیتیں ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے جو انسان کی تخلیق کی گئی ہے کریشن کیا گیا ہے اور پھر زمین بنائی گئی آسمان بنایا گیا ہے. تو اسی طرح کا موضوع آتا ہے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.
اور ہم نے آسمان بنایا چھت کی طرح اور سیف ہے، گارڈڈ ہے، اور تم دیکھو تو صحیح سن کے طرف، مون کے طرف، کلاؤڈز کے طرف۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ بارش بھیجنے والا ہے آسمان سے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش کے وجہ سے پھل اگارا، سبزہ اگارا، اور اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 22۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فتبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے زمین کو رہنے کی جگہ بنائے، آسمان کو چھت بنائے، اور انسانوں کو اچھا شیپ دیے، اچھے دیکھنے میں اچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق دیے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہت بلیسڈ ہے، اور ساری ایگزسٹنس اللہ ہی بنائے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور جو اللہ کے ساتھ رائولز کرتے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے سب سے ایول اور ورسٹ وتھ اللہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرانا، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ ان تجعلوا للہ اندادا وہو خلق، اللہ صرف ایک ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو بتاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو بتاؤں کہ رائٹس کیا ہے ایک سرونٹ کے، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اتدری ما حق علی عبادی ان یعبدوہ ولا یشرکون بہ شیئا۔ اور پھر اندر حدیث میں بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں چیز جو کیے وہ اللہ نے کیے، کسی اور کو ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ امام احمد نریٹ کرتے، حارث الاشعری فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کمانڈ کرتے 5 کمانڈز کہ اپنے بتایا گیا ہے یہ چیز کہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ کہ اللہ سے ڈرو اس کی پنشمنٹ سے، اور پھر آگے بتایا گیا ہے کہ 5 commandments میں I should order you to adhere to them. The first is اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور کمانڈ کیا ہے اس کا، ایک شخص ہے جو سرونٹ ہے، اس کو پیسے دے رہے ہیں، پیپر گولڈ دے رہے ہیں، لیکن سرونٹ کیا ہے، ورک کر رہا ماسٹر کے لیے، پے کر رہا ٹو another person۔ تو کون ہے جو سرونٹ کو کریٹ کرا اینڈ سسٹیننس، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم کو اکیلے کریٹ کرے، تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی طرف ہم کو رجوع کرنا ہے، اس کے طرف سے پلٹنا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ روزے رکھنے کی بات، ایک ایگزامپل ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ گروپ آف مین ہے، اس کے لیے ایک ریپ کر دیے پیس آف کلاتھ میں، کانسیکوینٹلی وہ گروپ میں اسمیل آف دا سینٹ ریپ مسک کرے، تو اوڈر آف دا ماؤتھ آف اے فاسٹنگ پرسن از بیٹر دین اللہ جو ایک روزہ رکھنے والا۔ تو یہاں پر ڈفرینٹ عبادتوں کی بات ہوئی، پھر چیریٹی کی بات ہوئی کہ ایک شخص جو کس طرح چیریٹی دے کے اس کا مرتبہ، پھر اس کے بعد آگے بتایا گیا ہے کہ ہمارے ڈیڈز کس طرح بتائے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو چیزیں مینشن کی گئے ہیں کہ 5 کمانڈز، اس میں پہلے اللہ کو ایک ماننا اور اپنے لیڈرز کو فالو کرنا، اور ہجرہ مائگریشن فار دا سیک آف اللہ کرنا، اور اگر جمع ڈسٹینس آف ہینڈ اسپین بھی ہے تو اسلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسلام غالب آنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہے۔ اور آگے اب یہ جو سائنس آف اللہ سے ایگزسٹنس بتایا گیا ہے اور کس طرح ڈفرینٹ آیتوں میں اس کے ریفرنسز آئے، سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 27 اور 28 میں بتایا گیا ہے کہ جو ماؤنٹینس ہے وائٹ اور ریڈ کلر کے ہے، ڈفرینٹ کلرز ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسا اس میں موونگ کریچرز ہے، بیسٹ ہے، کیٹلز ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ تو یہ کائنات میں کس طرح کے سائنس ہے وہ چیز کو بھی بتایا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَبْدِنَا۔ تو اب یہاں پر جو میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ٹروتھ کے ساتھ آئے،
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اب بتا رہے کہ اگر تم کو کوئی ریب ہے، شک ہے، ڈاؤٹ ہے تم کو، تو ٹھیک ہے قرآن جیسی چیز کوئی بنا لو. نزلنا عبدنا فاتو بھی صورت، ایک صورت بنا لو مثل ہی اس جیسی. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سب تمہارے پارٹنرز کو بھی لے لو، من دون اللہ ان کنتم صادقین، ادر دین اللہ کس سے بھی مدد لے لو. کیا تم ایسی صورت کوئی بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہرگز نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر چیلنج دے رہے ہیں. اسی طرح کا چیلنج دوسرے صورتوں میں بھی دیا گیا ہے. سورۃ القصص میں دیا گیا ہے، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 49 میں، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک کتاب جو اللہ کی ہے، یہ گائیڈنس ہے، تورات اور قرآن جو اللہ تعالیٰ بھیجے، اگر تم سچے ہیں تو اس کو فالو کرو. سورہ اسراء میں بتایا جاتا ہے قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دو انسان اور جنوں کو، اگر تم لوگ سب مل کے قرآن جیسی چیز لانا چاہتے ہو، لوگوں کی مدد بھی لے لو، پھر بھی نہیں بنا سکتے. قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر لیں گے، you would not make it. سورۃ الہود میں بھی فرمایا جاتا کہ اگر تم اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، تم عدد اللہ کسی سے بھی مدد لو نہیں لے سکتے. ہم یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو کہیں پر آیت بتایا گیا ہے، کہیں پر صورت بتایا گیا ہے، اوپن چیلنج دیا گیا، لیکن وہ نہیں کر سکتے. سورہ یونس میں بھی آیا کہ یہ قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے اور لارڈ آف ہیون اینڈ ارتھ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ریویلیشن ہے. تورات بھیجے، انجیل بھیجے، اس میں بھی ایکسپلینیشن دیے، ڈیوائن لاز دیے، اور اللہ کے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اس جیسا سورہ لا لو، نہیں لا سکتے. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 37 اور 38. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک کر رہے ہیں، ریب کر رہے ہیں، مما نزلنا، اس میں شک کر رہے ہیں قرآن کے اوپر، تو پھر لے کے آؤ ایسا، لیکن اس طرح سے نہیں لا سکتے. سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں بھی فَاتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ مِثْلِهِ، تم اگر 10 صورتیں سے بنا لو یا اس سے ملتی ہے. لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، یا تم اس جیسی بنا لو. سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88. تو یہاں پر ڈیفرنٹ اوپن چیلنجز ہے. تو ایگزامپل کیا ہے، یہ میریکل ہے قرآن کا. قرآن کے کہ اس جیسی کتاب ایک حرف بھی اس جیسا نہیں لا سکتے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب ہے الف لام را، حروف مقطعات، یہ کمپلیٹ، اس میں ڈیٹیل ہے. اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ وائس ہے اور ایکوینٹڈ ہے. سورہ نمبر 11 آیت نمبر 1. تو قرآن کیا ہے، پرفیکٹ ہے. اس کا میننگ، اس کا ورڈ، اس کی ایلیکوینس، اور اس میں جو بتائے گئے ہیں واقعات وہ سچے واقعات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ بات اللہ کی سچی ہے اور جسٹس پہ ہے، اور یہ فل آف گائیڈنس ہے، ایلیکوینس ہے، کمپلیٹ اس میں جو قرآن میں. اور یہاں پر اتنے زیادہ ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، جیسا کہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 17 میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ وَمَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نو پرسن واٹ از کیپٹ ہڈن، تمہارے اندر کیا جوائے ہے، کیا دینے والا ہے، اللہ جانتا ہے. وَفِيهَا مَا تَشَاءُ تَحِيَّةً، یہ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 71 میں ہے کہ جو تمہاری انر ڈیزائرس ہے، جو تمہاری آنکھ ہے، ڈیلائٹ ہے، اللہ نوز اباؤٹ اٹ. اینڈ افامنتم ان یخسف بکم الجانب برا، تم سمجھتے کہ تم سیکیور ہے اس دنیا میں؟ نہیں، اللہ چاہے تو دھسا دے. سورہ نمبر 17 آیت نمبر 68 ہے. اللہ کو شرک بالکل ناپسند ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 67 آیت نمبر 16 اور 17 میں، امنتم من فی السماء ان یخسف، تم سمجھتے کہ تم سیکیور ہے، یہ جو آسمان ہے، ہیون ہے،
اور کیا ارتھ نہیں آ سکتا؟ تم کیا اس میں دھس نہیں جا سکتے؟ ارتھ آ سکتا، تم اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہیں۔ یہ ہیون میں اللہ تعالیٰ وائلنٹ ونڈ بھیج سکتے، کتنا ٹیربل ہے میری وارننگ۔ اب امین تم من السماء ان یرسل علیکم حاصبا، پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی، فستعلمون کیف نذیر، کیسا ہے میرا ڈراوا۔ فکلا اخذنا بذنبہ، اور جو کیسی پنشمنٹ ہے تمہارے گناہوں کے وجہ سے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40۔ سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 205 اور 207 میں ہے، کیا میں بتاؤں کہ جو تم لوگ انجوائے کر رہے ہیں کچھ سال کے لیے، اس کے بعد کیا ہے؟ پنشمنٹ ہے تمہارے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی پرومس فلفل ہونے والی ہے، بس تم تھوڑے مزے کر لو۔ افتریت ان متعنا سنین ثم جاءهم ما كانوا یوعدون ما اغنی عنهم ما كانوا یمتعون، مطلب یہ ٹیمپرری ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ باتیں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ گریٹسٹ میریکل ہے، یہ پروفٹ کے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور ٹل دا ٹائم آف قیامہ۔ اور یہاں پر آگے پھر جو موضوع چینج ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اب لوگوں کے لیے پنشمنٹ بھی ہے۔ فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لیکن تم پتھر سے ڈرو جو فویل اور انسان اور پتھر یہ ڈسبیلیورز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو آگے کے جو آیتیں ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پر ایک پاز لیں گے، میں یہ آیت ریڈ کر دوں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ اس میں آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ کوئی بھی اس جیسی چیز نہیں بنا سکتے اور ہرگز نہیں بنا سکتے، اور لوگوں کو فیئر بھی کیا جا رہا کہ تمہارے لیے کیا ہے، کافرین کے لیے۔ تو آگے کے آیتیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب